اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو پاک کرے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے والی آیت کے اندر جنگ احد کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا تھا، چونکہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی تھی۔ اپنی ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا کہ دیکھو، جس جگہ پر میں تمہیں لگا رہا ہوں اس جگہ کو تم کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں، اس جگہ پر تم بالکل ڈٹے رہنا۔ لیکن انہوں نے سوچا، ان کے دلوں میں خیال آیا کہ اب کافر جو ہے وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی چل کر کے مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی چوک ہوئی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ ہمارے جو ہے وہ جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے پھر بھی تم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک ہم تم سے نہ کہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہو بھی چکے، انسانی تھے، خطا ہونی تھی، ہو گئی، جس کے نتیجہ میں پھر وہ کافر ادھر ہی سے اسی راستے سے پلٹ آئے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا۔ اور پھر مسلمانوں کی فوج میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے یا زخم پہنچی ہے تو تم سے پہلے اسی جیسا ان لوگوں کو پہنچ چکی ہے جنگ بدر میں، وہاں پر بھی 70 کافر مارے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی کے تتمے کو بیان فرمایا اور یہ جو واقعہ ہوا اس وجہ سے ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کر دے، ایمان والوں کو پاک کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے۔ اب اس واقعے سے کیا ہوگا؟ اس واقعے سے یہ ہوگا بہت سارے صحابہ کرام جو شہید ہو گئے، ان کا تو سمجھو تو ان کا اپنا آخرت بن گیا، ڈائریکٹ جنت چلے گئے۔ آری بات سمجھ میں؟ اور کافر کے دل میں تھوڑا سا ہمت ہوئی، اب پھر وہ لوٹ کر کے آئیں گے، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی شکست ہوگی، وہ مارے جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹائے گا۔ ام حسبتم کیا تم لوگوں نے گمان کیا ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد کریں گے، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ظاہر نہیں کیا الصابرین صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ جنگ احد سے پہلے ایک جنگ ہوئی جس کا نام کیا تھا؟ جنگ بدر، جس میں 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شریک ہوئے تھے۔ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور اس جنگ کے اندر جو لوگ شریک ہوئے تھے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو جو صحابہ کرام اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ تمنا کیا کرتے تھے، پھر جو ہے وہ کافروں سے کب مقابلہ ہو، کب جنگ ہو اور ہم اس جنگ میں شریک ہوں اور پھر ہماری شہادت ہو، ہماری اس جنگ میں موت ہو، ہم کافروں کے ہاتھوں مارے جائے، ہے نا، ہمیں شہادت جیسی ایک عظیم نعمت ہے وہ حاصل ہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو اس واقعے کے بعد، کس کے بعد؟ جنگ احد کے بعد مارے گئے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ صحابہ کرام مایوس نہ ہو، یہ تو تم بھی تمنا کرتے تھے، یہ تو شہادت کا تم بھی تمنا کرتے تھے کہ ہمیں شہادت ملے، تمہیں شہادت ملی، اس پہ کسی کو مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور شہادت کی موت ہر ایک کو نہیں ملتی، دیکھو مرنا تو ہر ایک کو ہے، چاہو یا نہ چاہو اس دنیا کو چھوڑ کر ہر حال میں جانا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس انسان کو شہادت کی موت ملتی ہے اس انسان سے
بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا قیامت کے اعتبار سے، بڑا فضیلت والا انسان ہے وہ، اور شہادت کی موت ہر ایک کو نہیں ملتی، مقدر والوں پہ ہی ملتی ہے۔ انسان کو، ہر انسان کو تمنا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی تو شہادت کی موت عطا فرما، ہے کہ نہیں؟ شہادت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر فرمایا، دوسرے پارے کے اندر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ، آر تم لوگ تمنون الموت، موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقا، تم لوگ ان سے ملاقات کرنے سے پہلے، اس کا ترجمہ کر لو ان سے جنگ کرنے سے پہلے، کافروں سے جنگ کرنے سے پہلے تمہاری کیا تمنا تھی؟ شہادت کی تمنا تھی۔ فرمایا فقد رأیتموہ، پس تم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس کا ترجمہ میں شارٹ انداز میں کرتا ہوں، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اور یقیناً تم لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں ہے مگر رسول۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر شان نزول کی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمانوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ڈٹے رہنے کا کہا تھا، فرمایا تھا، تو پھر جو کافر جو پلٹ کے چلے گئے تھے وہ لوگ ادھر سے اچانک پشت کی جانب سے، وہ جگہ پشت کی جانب کی پیٹھ کی طرف ہے کہ نہیں، ٹیلے میں، تو وہاں لوگ چھوڑ دیے۔ اب صحابہ کرام بھی چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا رکھا تھا اس جگہ کو مت چھوڑنا، ادھر سے وہ حملہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ جو کافر ہے پلٹ کر آئے، ادھر سے حملہ کر دی پیچھے سے، تو مسلمانوں کی فوج میں بھگدڑ سی مچ گئی، اور یہ بھی خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اب اس میں کہا ہوا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ہمت تھی وہ پست ہو گئی، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح سے سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ نبی ہوتے تو وہ شہید ہوتے، وہ مارے جاتے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس تصور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ختم کر دیا، اور بعض لوگ اس طرح سوچنے لگے چلو ہم لوگ جو پہلے ہی دین کی طرف لوٹ جاتے ہیں، وہ نبی نہیں تھے۔ مطلب لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وما محمد الا رسول، کہ محمد نہیں ہے مگر رسول، محمد صرف کیا ہے؟ رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے قد خلت گزر چکے ہیں رسول، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پیغمبر بن کر آنے والے تنہا نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں، اور تمام نبیوں نے اللہ کے دین کو، پیغام کو پہنچایا ہے، اور تمام پر موت طاری ہوئی ہے، تمام نبیوں کو وفات ہوئی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ صرف کیا ہے؟ رسول ہیں۔ باقی بات جس طرح سے لوگوں جو انبیاء کرام ہیں ان کی جو وفات ہوئی ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس لیے یہ بات نہیں کہنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر نبی ہوتے تو ان کو موت نہیں آتی، موت آئی تو نبی نہیں، یہ بات نہیں کہنے، نبی ہیں، ان کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کو جب پورا کر دیں گے اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی کو فرمایا وما محمد الا رسول، آپ محمد نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات، کیا بس اگر انہیں موت آئے یا وفات آئے یا وفات ہو، کیا بس اگر وہ وفات پائیں، او قتل انقلبتم، یا وہ شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوگ لوٹ جاؤ گے اپنے اڑیوں کے بل؟ ایسا نہیں کرنا، ایسا مت کرنا۔ نبی کو بھیجا جاتا ہے دین کو پہنچانے کے لیے، نبی کوئی خدا نہیں ہوتا، نبی کوئی خدا نہیں ہوتا۔ موت جو نہیں آتی ہے وہ کس کو موت نہیں آتی ہے؟ خدا کو۔ آری بات سمجھ میں؟ اور نبی جو ہوتے ہیں وہ نبی انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان کا بھی ایک الگ مرتبہ ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ دیکھو بعض لوگوں کو یہ کہنا ہے، یہ بات میں تمہارے سامنے ذکر کر دوں تاکہ تمہارا ذہن نشی ہو جائے،
تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بعض جو جیسے بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں تھے، انسان بلکہ وہ بشر تھے، فرشتوں میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ فرشتوں میں سے۔ تو بات یہ دیکھو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کم و بیش کتنی مخلوق آئی ہیں؟ 18,000۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق 18,000۔ تو ان تمام مخلوق میں سب سے افضل کس کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ انسان کو۔ یعنی فرشتوں سے بھی زیادہ افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے ہی تھے، تب نہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ اگر پھر ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں تھے بلکہ وہ تو کیا تھے؟ فرشتوں میں سے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے انسان کی افضلیت تو زیادہ ہے، فرشتوں کی افضلیت کم ہے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض جو بریلوی حضرات ان سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، وہ چونک جاتے ہیں، انسان تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے تھے۔ ارے بھائی فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت کن کو ہے؟ انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے، فرشتوں سے بھی بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ اب انسانوں کا بھی ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے کہ نہیں؟ جو انسان تقویٰ کے معیار پر زیادہ اونچا ہوتا ہے وہ زیادہ افضل انسان کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ آیا نہ ہی آ سکتا ہے، لیکن یہاں تک کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، تمام مخلوق، فرشتے، نبی، تمام کے تمام سب سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد کن کا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ کیا نبی کی وفات ہو جائے کیا تم پھر جاؤ گے اپنے اڑیوں کے بل؟ پھرنا نہیں ہے۔ اگر تم پھر بھی کہ کس کا نقصان پہنچاؤ گے؟ اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے خود کا نقصان ہوگا۔ حضور فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ، جو کوئی پھر جائے گا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنے ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بس وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، کتابا مؤجلا، ٹھیک، وقت مقررہ کے آنے کے بعد، کتاباً، جو لکھا ہوا ہے۔ یعنی جس انسان کی بھی موت آتی ہے وہ موت اسی وقت آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں ٹائم اس کی موت آئے گی۔ اس سے پہلے کچھ بھی انسان کر لے اس کی موت نہیں آئے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، کتاباً، جو لکھا ہوا ہے، مؤجلا، مقررہ مدت تک۔ ومن یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہے گا، اللہ کہتا ہے نوتیہ منہا، ہم اس کو اس سے عطا کریں گے، دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نوتیہ منہا، آج جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے گا، نوتیہ منہا، ہم اس کو اس سے عطا کریں گے، دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وکأی من نبی قاتل، بہت سے نبی، قاتل معہ ربیون کثیر، کہ بہت سے ربیون اللہ والوں نے، معہ ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، قاتل، قتال کیے، کیا کیے؟ قتال کیے۔ یعنی بہت سے نبی اللہ کہتا ہے اس دنیا کے اندر ایسے آئے ہیں کہ جن نبیوں کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے ان نبیوں کے ساتھ مل کر کے قتال کیے، اور قتال کرنے کے بعد انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان لوگوں کو جس طرح سے آج جو ہے جنگ احد میں مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی ہے، جبکہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام مل کر کے جنگ کر رہے تھے، اور ان کو تکلیف پہنچی ہے تھوڑی سی بھول کی وجہ سے، چوک کی وجہ سے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ جو نبی، آپ سے پہلے بھی نبی آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، انہوں نے مل کر کے جنگ کیا۔ ان نبیوں کو بھی اس طرح کے حادثات، اس طرح کے تکلیفیں پہنچ چکی ہے، لیکن ان لوگوں نے، ان نبیوں نے یا ان بزرگوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری،
ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اسی طرح سے تمہیں اگر پہنچی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے پہنچی ہے، تمہاری خطا کی وجہ سے پہنچی ہے، نبی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہیں حکم دیا تو اس کی خلاف ورزی کی ہو، اس وجہ سے پہنچی ہے۔ چلو اگر پہنچ بھی گئی ہے تو تم کو اس معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے، تم ثابت قدم رہو، ہے کہ نہیں؟ ایک دن تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ہوا بھی ایسا ہی، ٹھیک۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سے نبیوں نے قتال کیے، بہت سے نبیوں نے قاتلا، یا پھر یہ ترجمہ کر لو وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سے نبی ہیں قاتل معه، کہ ان نبیوں کے ساتھ ان نبیوں کے ساتھ قتال کیے، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والے، فما وہنوا، بس وہ ہمت نہیں ہارے، لما اصابہم، اس وجہ سے، اصابہم فی سبیل اللہ، جو انہیں پہنچی اللہ کے راستے میں مصیبت، وما ضعفوا، آر نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، ایک آر نہ وہ لوگ دبے، یعنی مصیبتیں تو ان کو پہنچی تھی نبیوں کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ ہمت نہیں ہارے، ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، مدد، ٹھیک۔ اسی طرح سے تم بھی ڈٹے رہو، انشاءاللہ ایک دن تم بھی کیا ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما کان قولہم، اور ان کا کہنا نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ قالوا، وہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں اسرافنا، جو زیادتی ہے اسے بھی کیا کر دے، معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں مدد کر کافر قوم پر۔ یعنی وہ جو لوگ تھے، کون لوگ؟ پہلے زمانے کے جو نبی تھے، ان کے ساتھ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے مل کر کے نبیوں کے ساتھ جنگ کیا، ان کا صرف یہی قول تھا، وہ صرف یہی کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو تو کیا کر دے، معاف کر دے، آ رہی بات سمجھ میں، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی اسے بھی معاف کر دے، اور ہمارے قدم کو جما دے، اور ہماری مدد کر کافر لوگوں پر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہی تھی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ تم بھی ہمت مت ہارو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔